اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. فرمایا کہ جو آدمی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، ہم اس کو صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ نصیب فرمائیں گے. دیکھیے، اسلام میں رحمانیت نہیں ہے، لا رحمانیت فی الاسلام، لا سیرورت فی الاسلام، بلکہ اسلام انسان کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنائے اور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بھی تیاری کرے. دعا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ، اے ہمارے رب، ہماری دنیا کی زندگی بھی سنوار دے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر کر دے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور ایک مسنون دعا ہے: اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، کہ یا اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں. یا اللہ کریم، میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اچھی اور صاف ستھری زندگی نصیب فرمائیں اور میری موت بھی اچھی ہو جائے، میری دنیا بھی سنور جائے، میری آخرت بھی سنور جائے. گویا اسلام نے ایک انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کا تصور دیا ہے کہ دنیا بھی صحیح کرنی ہے اور آخرت بھی سنوارنی ہے، لیکن دنیا کی محبت کو آخرت پر غالب نہیں کرنا. اگر ایک آدمی دنیا کی محبت کو آخرت پہ غالب کر دیتا ہے تو وہ پھر راستے سے ہٹ رہا ہے. یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہوتا. اب ہماری دنیا کی زندگی کیسے اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی کیسے صحیح ہو، اس کا جو اصول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا: من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، اگر عمل صالح وہ کر آئے گا، اگر اس کی زندگی میں نیک کام ہیں، اگر اس کی زندگی میں نیکیاں ہیں، وہ اچھے کام کرتا ہے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم اس کو پاک صاف زندگی نصیب فرمائیں گے، ہم اس کو سکون والی زندگی نصیب فرمائیں گے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسباب راحت میں راحت نہیں ہوتے. ایسے بہت سارے واقعات یا ایسے بہت سارے مشاہدات ہمارے سامنے ہیں، ہم اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں. ایک آدمی کے پاس اچھی گاڑی بھی ہے، اچھا لباس بھی ہے، اور اسی طرح اچھا گھر بھی ہے. زندگی کی جتنی لگژری چیزیں ہیں وہ اسے حاصل ہیں، سہولیات اس کو اویل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پرسکون نہیں ہے، اس کو حیات طیبہ حاصل نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے. اگر عمل صالح ہوگا اور ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تب بھی اللہ تعالیٰ انسان کو سکون نصیب فرمائیں گے. ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے، اس کی زندگی میں عمل صالح آتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز جو اس کو عطا فرماتے ہیں وہ اس کو سکون نصیب فرماتے ہیں. اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. اور اس کے برعکس اگر ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، عمل صالح اس کی زندگی میں نہیں ہوتا، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ اس سے لیتے ہیں، جو اس سے چھین لیتے ہیں، اس سے زندگی کا سکون واپس لے لیتے ہیں، زندگی کا سکون سلب کر لیتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت صاف ستھری ہو، ہماری زندگی پرسکون ہو اور ہماری زندگی میں بے چینی نہ ہو، تو اس کا اصول یہی ہے: عمل صالح کرنا. من عمل عملا صالحا، قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، کہ جو مومن مرد یا عورت نیک کام کر کے آئیں گے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آخرت کے انعام بھی ہیں، ان کے لیے جنت کے درجات بھی ہیں، ان کی دنیا بھی اچھی ہے، ان کی آخرت بھی اچھی ہے. ہم اپنے بزرگوں کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت کے حالات پڑھیں، ان کے پاس دنیا کم تھی لیکن زندگی میں ایسا سکون تھا کہ دنیا ہی میں جنت کے مزے آیا کرتے تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو ان کو ایک وقتی حکمران نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا صوبہ آپ کو دے دوں، وہ صوبہ آپ کی ملکیت میں ہوگا، آپ اس پہ حکمرانی کریں، اس کی آمدنی آپ کے پاس ہوگی. تو انہوں نے عجیب بات فرمائی، فرمانے لگے: جب ہم صبح تہجد میں اٹھتے ہیں اور اللہ کی یاد کرتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، اس میں اتنا سکون ہے، اس میں اتنا مزہ ہے، اس میں اتنی لذت ہے کہ جو کچھ تم مجھے دینا چاہ رہے ہو، ایسی ایک نہیں 7 سلطنتیں ہوں، 7 بادشاہتیں ہوں، وہ بھی اس پہ قربان کیا جا سکتا ہے اس پہ. تو یہ چیز ہے عمل صالح کی، کہ جو عمل صالح میں اللہ نے سکون اتنا رکھ دیا، اتنی لذت رکھ دی کہ انسان اس پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ لگ نیزہ رہا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں لیکن زبان سے نکلتا ہے: فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو آج جو ہماری
انگزائٹی ہے، آج جو ہمارا ذہنی انتشار ہے، اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی سے عمل صالح رخصت ہو چکا ہے۔ ابھی بھی ہم یہ تو ایکسپیرینس کی چیز ہے، تجربے کی چیز ہے کہ ہم نیکیاں کرنا شروع کر دیں، ہم گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، ایک صالح مومن بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ زندگی کو ایسا پرسکون بنا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے، ورنہ سب کچھ ہو کے بھی پاس کچھ نہیں ہوگا۔ وہ فیض احمد فیض بڑے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات کہی، ایک شعر میں کہا کہ کئی بار بھر لیا اس دل کو حسن دو عالم سے، مگر دل ہے کہ اس کی خانہ ویرانی نہیں جاتی، کہ ساری دنیا کے حسن کو دیکھ لیا، پرکھ لیا، لیکن دل ابھی تک ویران ہے۔ تو یاد رکھیں، دل کی ویرانی اسی وقت ختم ہوگی، دل کی بے سکونی اسی وقت ختم ہوگی، زندگی میں سکون اسی وقت آئے گا جب عمل صالح کی زندگی ہوگی۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو ساری دنیا بھی اکٹھی کر لیں، کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی مشق ہو جائے اور ہم گناہوں سے بچنے کی مشق کر لیں، اس کی کوشش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم